مٹھیاں بھرا یا ڈانگا مارا بولو تو صحیح توجہ ہے بھی آمانی انجیل کی قسم اس واسطے چاہیے فرمایا کہ اس نے انسان نو پردہ دیتا ہے انسان نو پردہ دے بنا سکھ چھٹی ہوگی جا رہی ہے دوسری بات والزیتون زیتون کی قسم ارشاد فرمائی کیوں اللہ اکبر فرمایا کہ زیتون کی قسم بھی چاہیے لوگ کو توجہ ہومن بیاق وقت یہ پھل بھی ہے سبزی بھی ہے دوائی بھی ہے علماء تفسیر نے لکھا میں کو حکیم نہیں ہاں سبحان اللہ انہوں استعمال کرو کثیر فوائد حاصل کرو یہ بھی جنتی پھل ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے لیکن یہ قسم چاون کی ایک وجہ اور بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بڑی پسند آئی کہ سب تو زیادہ زیتون دی مسواک پسند فرمائے دیا میرے آقا سبحان اللہ ٹھیک ہے جدو بھی کوئی زیتون دی مسواک توفے پیش کرے آتے میرے آقا خوش ہو کے آدن حاضر سواکی و سواک الانبیاء فرمایا ہے میری مسواک بھی ہے تو میرے تو پہلے نبیوں دی مسواک بھی ہوا ہے سبحان اللہ سمجھے یہ پسندیدہ اس واسطے مسواک اور برش ناراض نہ ہوتے چھوٹا جا مسئلہ دس چڑھا سبحان اللہ کئی بندے ہفتہ ہفتہ ہو جاندہ ہے منہ دے نہ مسواک کریں دے نہ برش مریں دے وہ ساڑھا روزانہ دا تجربہ ہے وہ بس اوقات سانو آمدن سلام لین واسطے یا حضور ایک مسئلہ پوچھنا وہ مسئلہ پوچھ دے پائے ہوں دن سانو مسئلہ بڑھیا کلوتا آکا موشوں بھی صاف رکھا کرو خدا دیو بندے ہو سویرے اٹھ کے بندہ مسواک کرے تر مسواک کو بھی اور روزانہ کرے تو کیا ہی بات ہے ایسے واسطے میرے شیخ طریقت سیدی امیر آل سنت آپ فرمان دیں یہ جڑی مسواک ہے نا پورے تیرے کپڑیاں دے وچ کدائی مسواک دی جگہ نہیں بنتی لوگ بے شک تنقیدہ کر دینا میرے مسواک کرتے تو مسواک کر دیو فلاں کر دیو ڈھکڑا کر دیو انہاں نو کرن دے پتر انہاں دا کام ہے لیکن تو حضور دی سنت سمجھ کے نو رکھ پینسل رکھ لینا ہے موبائل رکھ لینا ہے بٹوا رکھ لینا پیسے رکھ لینا ہے ہر شے تیرے جیب وچ آ سکدی ہے فرمایا مسواک نہیں آ سکدی ہے اپنے منہ نو ستھرا کیتا کرو اگر جیب وچ نہ بھی رکھی وے گھر رکھ روزانہ منہ تا صاف کرنا یار الطہور شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے سبحان اللہ یہ صفائی صرف ایڈے دن انہوں نے تو شروع کر رہی سبحان اللہ ہاں ہاں پھر یہ صفائی کاش کے پہلے دماغ دی ہوئے پھر اکھ دی ہوئے پھر زبان دی ہوئے پھر دل دی ہوئے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے یہ جس وقت صفائی اور طہارت آ گئی نا معاشرے دی اس وقت کمال ہو جانا ہے جناب بات دور نہ چلی جاوے اس واسطے اس دی قسم ارشاد فرمائی پھر تور سینین تور پہاڑ دی کیوں انہوں نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہے تاکہ قوم یہود بھی توجہ کرے اتھے بھی ایک خاص مسئلہ قوم یہود نو دسیا جا رہا ہوں کیڑا ہے فرمایا کہ جڑی قوم یہود ہے نا یہ اپنے اندر بکس بہت زیادہ رکھ دی ہے مسلمانہ دے بارے آخر زمان نبی دے بارے لیکن اسی موسیٰ علیہ السلام دے کوئی تور دا ذکر کر کے دسنا ہے کہ جڑا دین اسلام ہے نا وہ پہلے نبیوں بھی منیندہ ہے سبحان اللہ اور حضرات علماء بیٹھے نا تسی پوچھ سکتے ہو ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین اقدس دے وچ پہلے کسے نبی دی توہین کرنے دی اجازت بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتح وردیہ شریف دے اندر لکھے ہے یہ لے اپنے نبی دی پہچان بیان کرنی ہے نا اس انداز دے نال نہیں بیان کرنے کے پہلے نبیوں دی توہین لازم آوے گھٹیا لفظ نہیں بولنے پہلے نبیوں دی شان بیان کرنی ہے پر پھر اپنے نبی دی شان بیان انہاں دی شان بیان کر کے آخر ہے اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں پر میرے نبی نو انہاں نے تو بھی بات دتا فرمایا سمجھ آ رہی ہے نہیں آخنا کہ انہاں دی شان ہی کوئی نہیں انہاں دے گھٹ ہے بھلا نہ گھٹ والے پاسے بھجنا ہی نہیں مثال دے طور تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دے مبارک ہاتھ دے وچ عصا ہوندا ہی آپ وہ پتھر تے مارنا تے پانی دا چشمہ جاری ہو جاندا سی تے ہن کوئی آکھے کہ بخاری شریف دے وچ نبی پاک نے اپنی مبارک انگلیاں چوں پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے انہوں نے انج نہ بیان کرے تو دیکھو یار حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کو موجزہ ہے نہ یہ انداز نہ اپناویں وہ تے کہنا یہ چاہیے ہے کہ یار کیا کمال والی گل ہے کہ پتھر دے اوتے سوٹا ماریا ہے تے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے بہت بڑا کمال ہے اور اس تو بھی بڑا کمال ہے نبی نے اپنے ہاتھ دی انگلی دے وچ پانی کر دی سبحان اللہ اس انداز دے نال جدوں بیان کیتا جاوے بات خیر ہوندی تو جو ہے میرے بیرامدی کے کوئی نہیں میرے عزیز دوست اس واسطے یہ تور سینین یہ دا ذکر کیتا گیا وحاظ البلد الامین شہر مکہ نال امن دا بھی دسیا گیا سبحان اللہ جس لئے بندہ احرام پان لگے اس ویلے تے جوں کیا مکھی کیا بندہ کسی نے بھی نہیں مار سکتا ایجے بھی کہا صوفیاء نے پتہ ہی چکی تفسیر کیتی ہے جی جاگو تا سناما صوفیاء سبحان اللہ صوفیاء فرماتے ہیں جس بلد احرام پان لگے نا تو اس لئے بندہ مکھی نو اور جوں نو بھی نہیں قتل کر سکتا
تے فرمایا جس لئے بندہ کلمہ پڑھ لوے تو مڑ بندیاں نو قتل کیوں کردا ہے؟ دسو نا، آئے بندیاں نو بھی قتل کرنے دی اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوئے تو پہلے قانون دے کول جاؤ، لیکن قانون نو بھی چاہیے ذرا جاگے تو صحیح نہ کیوں ستا پیا ہے؟ نہیں توجہ فرمائی نا، اینو بھی چاہیے بڑی بھنگ پی لئیے اٹھی میرا پوتر تھوڑا جا جاگ، باز کمزوروں والی یا بدرہ ہے۔ قاضیوں کی کلموں سے سیاہی ختم ہوتی جا رہی ہے، شاید کچھ اچھے رہ گئے ہوں، ورنہ دین اسلام والے معاملے حضور دے گستاخاں دے معاملے صحابہ دے گستاخ کوئی فیصلہ نہیں، کوئی کسی نے نہیں آکھا۔ اس پاکستان کو تقریباً 75-76 سال ہو گئے، لیکن کچھ نہ لگ، خدا دا خوف کرو یار، کیا اس ملک دے اندر گستاخیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے تحقیق کرو بے شک 5 سال لگ جان، لیکن تحقیق اگر ثابت ہوئے تو کسی نے ٹنگ بھی تو دیو نا، راتوں رات جہاز ہی بہا کے ڈال دین دیو کہ انہیں جنہیں جہاز ہی بہا کے گھلیا سے سڑکا تے رلدا بھی تو ودا ہے نا۔ 5-4 بندے نو سمجھ آئی، باقی تو سبھی بیتی بیٹھی ہو رلدا نہیں ودا، توجہ ہے سبحان اللہ۔ کیا پیچھے اچھا پیر صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے تھوڑی توجہ ادا ہی ہو رہی ہے، میں کلاس پڑھنے والا بندہ میں نے تقریر بھول جاتی ہے میرا پوتر، میرا سبحان اللہ فرمائے سوتا کہ بات سنا آپ حضرات ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان مکرم اس بات نو ذرا سمجھنے کی کوشش فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام بنو، حکمران بھی، تاجر بھی، مولوی بھی، پیر بھی، نعت خوان بھی، عوام بھی، ذمہ بھی، سبحان اللہ۔ غلام بننا پوسی نہ بن سو تو یہ حال راسی پیا۔ اور اگلی بات بھی سمجھنے والی ہے اگر آپ جاگ رہے ہوں تو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا سی انسان کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا، انسان خوبصورت رہے تھا۔ امام غزالی ایک بات لکھی ہے، جاگو تو سنا دے فرماتے نے موٹیاں موٹیاں انسان دیاں 3 قسماں، ایک انسانہ دا او ٹولا ہے جڑا زندگی بسر کریندا ہے وہ اپنی خواہشات دے مطابق بسر کریندا ہے، کوئی انہوں فکر نہیں کسی نے کیا کہ باز جی میں دل آدھا اونج کریندا ہے۔ دوسرا انسانہ دا طبقہ وہ ہے جڑا زندگی تا بسر کریندا ہے پر وہ ویدہ جی میں لوگ کریں دے نوں یہ کرے ساں، لوگ کل ویدہ ہے، لوگ کا حرام شروع کیتا اس بھی، لوگ کا سود اس بھی، لوگ بے نمازی اس بھی، لوگ 2 نمبری اس بھی، لوگ ملاوٹ اس بھی، سمجھ آئی؟ فرما اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک دعائی نہ مطلوب نہ مقصود نہ محمود کا مردود۔ تیسرا انسان دا ٹولا وہ ہے جڑا زندگی بسر کرتا ہے لیکن فرمایا نہ اپنی چاہت دے مطابق اور نہ انسانہ دی چاہت دے مطابق، وہ یا چاہت خدا دے مطابق بسر کرتا ہے یا چاہت مصطفیٰ دے مطابق بسر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ویسے پرچیاں میں پڑھتا تھے نہیں، لیکن چونکہ یہ آستانہ غیرت مند ہے تھے آیا کہ رافضی لوگ جڑے صحابہ دے دشمن ہوندے ہیں، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات دی، سبحان اللہ۔ انہاں دے بارے سانو دسو بھی انہاں دا مسلمانیت دے نال کتنا تعلق ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ سبحان اللہ۔ یہ تو ویسے کردار تو ہی سارا کچھ واضح ہو جاتا ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے ایمان رکھنا ضروری ہے، اللہ دی وحدانیت رکھنا ضروری ہے، قرآن دے اتے پورے 3 سپاریاں تے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساڑھے اتے 5 نماز فرض نہیں، پڑھنا بھی ضروری ہے، انہاں دے اتے ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، جمعہ بھی ساڑھے اتے فرض ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جڑے صحابہ دے دشمن ہوندے انہاں دی سب تو بڑی کمزوری ہے اسے کلمہ بھی سیدھا نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، تراویحاں نہیں پڑھ سکتے، 5 نمازاں پوریاں نہیں پڑھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں انہاں باتوں کو سمجھو، اور صرف یہ ٹی وی تے آ کے بڑی منافقت کر جاندے، نہیں ہم تو یوں ہیں، ہم تو یوں ہیں، ہم تو یوں ہیں۔ میں کہہ روح افزا دی وہ بوتل ہے جہدے وچ پیشاب بھرے ہوئے، سبحان اللہ۔ وہ بوتل ہے جہدے اوتے روح افزا لکھا ہے وچ پیشاب بھرے ہوئے ہیں، گندے لوگ ہیں۔ رافضی جب تک رفت توبہ نہ کرے کدی بھی ساڈے نیڑے لگ سکدا نہیں۔ آ جڑیاں میں گلاں دسی نہ تے ایمان نہ ہوے، او بھاویں کوئی بھی ہوے، وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکدا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانیت دے نیڑے بھی نہیں آ سکدی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ اسی طرح جڑے خارجی ہوندے ہیں، خارجیاں دا بھی یہی حکم ہے، جدوں تک خروج دے وچ انہاں دی موٹی نشانی رافضی صحابہ دا دشمن ہوندا ہے، وہ بہت ساریاں قسم نے موٹی نشانی ہے، اور جڑا خارجی ہوتا ہے ہلے بیت دا دشمن ہوتا ہے۔ یہ دوائی سور ہے، دوائی سور ہے، کوئی کالا ہے کوئی چٹا ہے، دوائی سور ہے۔
سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا سنی ہوتا ہے اصل نور ہوتا ہے. سبحان اللہ بھامے دا رنگ کالا ہوئے بھامے چٹا ہوئے نور تے ہے نا. سبحان اللہ اصل مسئلہ ہے اس تو زیادہ وضاحت نہ ہی کرا تو چنگی گل ہے کئیاں دی ہر سے دھوتی کھول جانی ہے. اس واسطے جڑا میں مسئلہ سمجھا دیتا کو سمجھ آ گئی یا کوئی نہیں آ گئی؟ سبحان اللہ اور یہ جڑے صحابہ دے دشمنوں میں نا اے میں بچ کے نہ دے جنازے نہ پڑھیا کر. ترمذی شریف پڑھ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت دا دشمن ہے میں جنازے نہ پڑھیا کر، سلام نہ لیا کر، نماز نہ پڑھیا کر. تو ترمذی شریف پڑھ کے بولے مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مولوی تیرے پیو والا دین بیان نہیں کرنا، انہیں حسین دے نانے والا دین بیان. سبحان اللہ کیا بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک جنازہ آیا، جنازہ پڑھا دے. کہ کون ہے؟ فلانا بندہ. فرمایا سا کوئی نہیں پڑھنا. کیوں؟ فرمایا عثمان کا بغضی ہے. حضرت عثمان کا بغض رکھے تھے جنازہ نہیں پڑھا تھا. جڑا ابو بکر کا بغض رکھے ہائے ہائے کنے جنازہ پڑھا؟ 10 نہیں. مولوی تے پیر کیوں گونگے ہو جاتے دسو نا. توجہ اس واسطے اس مسئلے نو بھی سمجھنا ضروری ہے. جڑا حسن و حسین دا دشمن ہے، جڑا آل رسول دا دشمن ہے، اور جڑا یزید نو اپنا پیو آکھے تا حسین نو پیچھے رکھے، ہائے ہائے انہوں یزید نظر آیا، نبی دے موڑیاں تے پان والا حسین نظر کیوں نہیں آیا؟ ہائے ہائے وہ تا ساڑھے نال کوئی تعلق ہے. یاد رکھ لو انہا مسئلہ نو سمجھا کرو میرے بھائی. اور نہیں اکھنا کہ کوئی بات جناب اندھیرے میں کر کے گیا نا. فل لائٹنگ ہوئی کلوتی ہے. بعض کہتے ہیں اس بات پہ روشنی ڈالو، تو میں کہوں اور کتنی کی روشنی پا لوں؟ اتنی ہوتی اور کتنی. اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل گفتگو کو میں نے کلوز کر لیا ہے، بس میں سمیٹنے کے بالکل قریب آ چکا ہوں. عزیزان مکرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جڑی بات ارشاد فرمائی اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے تسی سارے حضرات نے. کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے مطابق نہ صحابہ دے دشمن ساڑھے کچھ لگ دے، نہ اہل بیت دے دشمن ساڑھے کچھ لگ دے. اور آج کل دے اس فتنہ دے دور دے اندر یہ سارا کام ہوندہ پہ ہے. اور کئی ساڑھے سنی اکھامن آلے آلہ کار بنے کھلوتے ہیں. انہاں دے کل بچوں اے بہروپیے نے، اے بھیڑیے نے، انہاں دے کل بچنا پوسی نہیں. اللہ تعالیٰ توڑا تے میرا سارے دے ایمان سلامت رکھے. آمین. دے ڈیرے آمین. ساڑھا سب دیتے اپنا فضل فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.